الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. قد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بآواز بلند محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین. دوستان محترم، آقا عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری قبر انور پر ایک ایسا فرشتہ پیدا فرمایا ہے کہ میرا جو بھی امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس فرشتے کو ایسی قوت عطا فرمائی ہے کہ وہ درود پڑھنے والے کے درود کو سن کر مجھ تک پہنچا دیتا ہے. سبحان اللہ. وہ صرف درود پڑھنے والا ہی اس میں شامل نہیں ہے، وہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر یوں عرض کرتا ہے کہ اے شہنشاہ دو جہاں، اے سرور سروراں، سرور انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر وہ یوں عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کا فلاں امتی، اس امتی کا نام لیا جاتا ہے، پھر اس کے والد کا نام لیتا ہے وہ فرشتہ، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یوں عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ فلاں بن فلاں، آپ پر اس نے فلاں وقت کے اندر اتنا درود پڑھا ہے. اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نظروں میں اگر ہم آنا چاہتے ہیں تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب بھی ہمیں موقع ملے، جب بھی ہمارے پاس وقت ہو، بڑھ چڑھ کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہا کریں. کیا پتہ کہ یہی درود پاک ہی ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے. اور اگر یوں کہوں کہ یقینی طور پر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پر جو ہم درود پڑھتے ہیں، یہ درود پاک یقیناً ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے گا انشاءاللہ. تو دوستان محترم، آج 11 ربیع الثانی، یا یوں کہہ دیں کہ ربیع الآخر، اسلامک مہینے کا غالباً جو اسلامک سال ہے اس کا چوتھا مہینہ ہے. محرم، صفر، ربیع الاول اور ربیع الثانی، اسے ربیع الغوث بھی کہا جاتا ہے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ماہ مبارکہ. تو آج پیر پیراں، میرے میراں، غوث سمدانی، غوث الثقلین، قندیل نورانی، میراں محی الدین الشیخ سید عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی ثم البغدادی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی
ذات مبارکہ پر چند کلمات آپ کی اوصاف سے ذکر کروں گا، اور آپ نے جو تعلیمات آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت تک پہنچائی ہے، ان تعلیمات میں سے چند ایک آپ کے سامنے ذکر کروں گا، اس امید کے ساتھ کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ تو آپ کا نام نامی اسم گرامی عبد القادر اور کنیت آپ کی ابو محمد ہے، اور آپ صحیح النسب سید ہے، اور حضرت علامہ رشید رضا آپ نے لکھا کہ انساب کے متاخرین علماء میں سے 70 مصنفین نے، جو سلسلہ نسب کے لکھنے والے علماء ہیں نا، ان میں سے 70 مصنفین نے آپ کو حسنی حسینی سید الاصل سادات کے اندر شمار فرمایا۔ یعنی اگر یوں کہوں نا کہ آپ کو نجیب الطرفین سید کہا ہے، تو نجیب الطرفین سید کہتے کسے ہیں کہ جو ماں اور باپ دونوں کی طرف سے سید ہو۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ اپنے والد محترم کی طرف سے حسنی سید ہیں اور والدہ ماجدہ کی جانب سے حسینی سید ہیں۔ یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بھی آپ کے اوصاف میں ایک یہ بھی وصف شامل ہے کہ آپ نجیب الطرفین سید ہیں، اور آپ کی ولادت باسعادت شمالی فارس میں بحیرہ خزر کیپسین سی جنوبی ساحل پر گیلان نام کا ایک ذخیرہ، بلکہ گیلان نام کا زرخیز ایک صوبہ ہے جہاں پر آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور اس صوبے کی ایک بستی کے اندر 11 ربیع الثانی کو آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ 11 ربیع الثانی 470 ہجری بمطابق 1077 عیسوی کو آپ اس کائنات میں جلوہ فروز ہوئے، اور آپ کے والدین، آپ کے والد محترم کا اسم گرامی حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور آپ کے نانا جان حضرت سیدنا عبداللہ سومعی بھی جیلان کے بڑے جید اور مشہور مشائخ میں آپ کا شمار کیا جاتا ہے۔ یعنی اس وقت کے جتنے بھی مشہور و معروف شیوخ تھے نا، آپ کے والد محترم بھی، اور والد محترم کے ساتھ ساتھ آپ کے جو نانا جان حضرت عبداللہ سومعی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا شمار بھی مشہور شیوخ کے اندر ہوتا تھا، اور آپ کی والدہ ماجدہ ام الخیر عامت الجبار بڑی زاہدہ عابدہ یعنی پاک باز خاتون تھی، اور آپ کی والدہ کا آپ کے والد محترم سے جب نکاح ہوا نا، یہ ایک بڑا طویل قصہ ہے، مختصر سے انداز میں اگر یوں کہوں نا کہ آپ نے سیب کھا لیا، نہر کے اندر سے تیرتا ہوا آپ کے والد محترم نے، حضرت ابو صالح نے جب سیب کھا لیا نا، تو دل کے اندر خیال آیا کہ سیب کے مالک سے تو میں نے اجازت ہی نہیں لی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کل بروز قیامت میری اس سیب کی وجہ سے پکڑ ہو جائے۔ تو سیب کے مالک کے پاس گئے، معافی مانگی، تو حضرت سیدنا عبداللہ سومعی جو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا جان ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ معافی ایسے نہیں ملے گی، 2 شرائط رکھی۔ ایک شرط یہ رکھی کہ اس باغ کی رکھوالی کرنی پڑے گی۔ آپ نے جب باغ کی رکھوالی کر لی، پھر فرمایا کہ دوسری شرط یہ ہے کہ میری بیٹی سے شادی کرنی پڑے گی، اور بیٹی بھی میری ایسی ہے کہ جو آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، منہ سے گونگی ہے، ہاتھ پاؤں سے لولی لنگڑی ہے، اس سے شادی کرنی پڑے گی۔ ایک لمحے کے لیے تو آپ پر سکتہ طاری ہو گیا کہ میں ایسی عورت سے شادی کر کے کروں گا کیا؟ نہ وہ بول سکتی ہے، نہ وہ سن سکتی ہے، نہ وہ کچھ کہہ سکتی ہے، نہ وہ دیکھ سکتی ہے، نہ اس کے ہاتھ ہیں نہ پاؤں ہیں۔ پھر فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دل کے اندر آیا، اور آپ کے دل نے آپ کو ملامت کیا۔ آپ کے دل نے جب ملامت کیا تو فوراً آپ اس شادی پر رضامند ہو گئے۔
حضرت عبداللہ سومئی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے جب نکاح کروا دیا تو نکاح کے بعد کمرہ عروسی کے اندر، جس کمرے کے اندر دلہن موجود تھی، جب اس کمرے میں داخل ہوتے ہیں تو فوراً ڈر کر واپس باہر آ جاتے ہیں. اس کمرے میں داخل ہو کر ڈر کر فوراً واپس آ جاتے ہیں. اور حضرت عبداللہ سومئی حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو نانا جان ہیں، ان کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے ہیں کہ حضرت جس سے آپ نے میرا نکاح کیا ہے اندر تو وہ عورت موجود ہی نہیں ہے، اندر تو وہ عورت، وہ آپ کی بیٹی تو اندر ہے ہی نہیں، اندر تو بڑی حسین و جمیل خوبصورت دوشیزہ موجود ہے. حضرت عبداللہ سومئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ مسکرا دیے. آپ نے فرمایا کہ جس سے میں نے تمہارا نکاح کیا ہے نا، وہ جو اندر بیٹھی ہے وہی عورت ہے، وہی میری بیٹی ہے جس سے میں نے تمہارا نکاح کیا ہے. تو حضرت سیدنا ابو صالح آپ فرماتے ہیں کہ تو آپ نے تو کہا تھا وہ آنکھوں سے اندھی ہے، اس کی آنکھیں بھی سلامت ہیں. آپ نے کہا تھا زبان سے گونگی ہے، اس کی زبان بھی سلامت ہے. کانوں سے بہری ہے، اس کے کان بھی سنتے ہیں. ہاتھوں پاؤں سے لولی لنگڑی ہے، اس کے ہاتھ پاؤں بھی سلامت ہے. تو آگے جواب سنیے کہ حضرت سیدنا عبداللہ سومئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے کتنا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا کہ میں نے جو جملے کہے تھے نا وہ بالکل من نوعاً صحیح تھے. میں نے کہا تھا کہ آنکھوں سے اندھی ہے، آنکھوں سے اندھی اس لیے کہا تھا کہ آج تک ان آنکھوں سے کوئی غیر شرعی کام نہ دیکھا ہے اور نہ ہی کسی غیر محرم کی زیارت کی ہے، نہ ہی اس نے اپنی آنکھوں سے غیر محرم کو دیکھا ہے. زبان سے گونگی اس لیے کہا ہے کہ اس زبان سے کبھی بھی اس نے کوئی غیر شرعی بات نکالی ہی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے علاوہ کوئی اور کلمہ اپنی زبان سے نکالا ہی نہیں ہے. اس لیے زبان سے گونگی کہا تھا، کانوں سے بہری اس لیے کہا تھا کہ کوئی غیر شرعی بات اس کے کانوں نے سنی ہی نہیں ہے. اور ہاتھ اور پاؤں سے لولی لنگڑی اس لیے کہا تھا کہ ہاتھوں سے کبھی کوئی غیر شرعی کام کرنے کے لیے اس نے اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھایا ہی نہیں، اور کبھی بغیر شرعی اجازت کے، بغیر شرعی عذر کے اپنے قدموں کے ذریعے اپنے گھر سے قدم باہر نکالے ہی نہیں. یعنی یہ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی والدہ ماجدہ کا مقام و مرتبہ ہے، آپ کا زہد و تقویٰ ہے. اور جب ماں کا یہ زہد و تقویٰ ہوگا تو پھر بیٹا بھی تو حضور غوث اعظم ہی بنے گا نا. یہ دیکھیے نا پھر آپ کا یہ مقام و مرتبہ. اور پھر جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو مدرسے میں پڑھانے کے لیے لے کر گئے نا، یہ آپ کا علمی مقام سنیے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو رب کائنات نے علمی مقام کیا عطا فرمایا کہ جب آپ، جیسے ہم بچے جیسے ہی پڑھنے کے لائق ہوتے ہیں نا، 4-5 سال کی عمر ہوتی ہے، تو ہم اسکول کے اندر یا مدارس میں یا مساجد کے اندر اپنے بچوں کو دین کی تعلیم پڑھانے کے لیے، سکھانے کے لیے قاری قرآن کے پاس، حافظ قرآن کے پاس لا کر بٹھا دیتے ہیں کہ قاری صاحب میرا یہ بیٹا ہے یا میری یہ بیٹی ہے، اس کو آپ نے پڑھانا ہے. تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر جب 5 برس کی ہوئی نا، تو آپ کو مدرسے کے اندر بٹھایا گیا. جو حافظ قرآن تھے، جو قاری تھے، جو آپ کے اساتذہ تھے، جو آپ کے استاذ محترم تھے، انہوں نے حضور غوث اعظم سے کہا کہ بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسم اللہ پڑھی، پھر الف لام میم پورا پارہ پڑھ دیا، سیقول السفہاء مکمل پارہ پڑھ دیا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض پورا پارہ پڑھ دیا، حتیٰ کہ 18 پارے مکمل پڑھ دیے. ابھی پہلی مرتبہ مدرسے کا منہ دیکھا ہے، پہلی مرتبہ 18 پارے مکمل پڑھ دیے. تو قاری صاحب نے پوچھا کہ بیٹا میں نے تو ابھی پڑھانا شروع کیا ہے اور تم میرے پڑھانے سے پہلے ہی 18 پارے مکمل پڑھ چکے ہو، تو جہاں پر 18 پارے پڑھے ہیں وہاں پر بقیہ قرآن کیوں نہیں پڑھا؟ آپ نے فرمایا کہ یہ 18 پارے میں نے اپنی ماں سے سنے ہیں، جتنے میری ماں نے تلاوت کیے تھے اتنے میں نے سن کر یاد کر لیے ہیں. یہ تو ابھی آپ کے بچپن کا حال ہے، یہ بچپن کے اندر آپ کا علمی مقام ہے. اور جب آپ بڑے ہوئے تو پھر آپ کا مقام و مرتبہ سنیے کہ آپ کی تعلیم کا آغاز قرآن مجید فرقان حمید کے حفظ کرنے سے شروع ہوا. پھر اس کے بعد علم قرآت، علم تفسیر، علم حدیث، علم فقہ، علم کلام، علم لغت، علم ادب، علم نحو، علم عروض، علم مناظرہ، علم تاریخ،
اور علم انساب غرضے کے جملہ تمام جتنے بھی علوم اس وقت رائج تھے تمام علوم کے اندر آپ نے دسترس حاصل کر لی۔ یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی مقام ہے۔ اور بات یہیں تک ختم نہیں ہوئی کہ جب آپ 13-14 سال علم دین حاصل کرنے کے بعد سند فراغت جب ملنے لگی نا، تو آپ کے اساتذہ نے جو جملے آپ سے کہے وہ سنیے کہ آپ کے اساتذہ آپ کے بارے میں کیا جملے فرما رہے ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کے اساتذہ نے آپ کو علم حدیث کی سند فراغت کے بعد سند دینا چاہیے نا، تو سند دے رہے اور ساتھ میں یہ جملے کہہ رہے ہیں۔ حضرت سیدنا شیخ محمد یحییٰ التادفی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ کے اساتذہ علم حدیث کی سند جب آپ کو دے رہے تھے نا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ جملے بھی ارشاد فرما رہے تھے کہ ہم آپ کو سند تو دے رہے ہیں، جو دین آپ نے ہم سے سیکھا ہے، جو علم آپ نے ہم سے سیکھا ہے، اس علم کی ہم آپ کو سند تو دے رہے ہیں، لیکن اے عبد القادر حدیث کی سند تو ہم آپ کو دے رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم نے حدیث کے معانی و مفاہیم کو سمجھنا آپ ہی سے سیکھا ہے۔ سیکھا پہلے بھی تھا، مگر جس انداز میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے علم دین کو حاصل کیا نا، اس انداز میں شاید اس سے پہلے کسی اور نے حاصل نہ کیا۔ آپ کے اساتذہ آپ کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں، اور علمی مقام آپ کا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدرسہ مخزومیہ میں بیک وقت 13 علوم مختلف قسم کے 13 علوم و فنون کی تدریس پر فائز تھے، اور آپ کی علمی شہرت کا عالم یہ تھا کہ دنیا اسلام کے اطراف و اکناف سے طلباء جو ہیں وہ آپ کی علمی استعداد سے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو قابلیت عطا فرمائی تھی نا، اس قابلیت کو سامنے رکھتے ہوئے دور دراز سے طلباء آپ سے فیض حاصل کرنے کے لیے کھنچے چلے آ رہے تھے، دور دراز سے کھنچے چلے آ رہے تھے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ کے اندر ہم نے علم حاصل کرنے کے لیے، علمی فیض حاصل کرنے کے لیے پہنچنا ہے۔ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے خطباء جتنے بھی آپ کے کتابات تھے نا، ان کو لکھنے کے لیے 400 سے زائد علماء و فضلاء بیک وقت آپ کے خطبات لکھنے کے لیے آپ کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے۔ اتنی مدلل گفتگو مجھے یہاں سے وہ حضرت ابو العباس کا واقعہ بھی یاد آ گیا۔ حضرت ابو العباس حافظ ابو العباس احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ایک مرتبہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس میں حاضر ہوئے۔ تو جب مجلس میں حاضر ہوئے نا تو قاری قرآن قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کر رہے تھے۔ جب تلاوت مکمل ہوئی تو حضور شیخ سید عبد القادر جیلانی آپ نے ان آیات بینات میں سے صرف ایک آیہ کریمہ کو اس کا انتخاب کیا اور اس آیہ کریمہ کی پہلی تفسیر بیان کر۔ اب ابو العباس حضرت علامہ ابن جوزی سے پوچھتے ہیں کہ آپ یہ تفسیر جانتے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ دوسری بیان ہوئی، تیسری ہوئی، چوتھی ہوئی، تک کہ 11 تفاسیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ہی آیہ مبارکہ کی مختلف 11 تفاسیر بیان فرمائی۔ اور علامہ ابن جوزی سے حضرت ابو العباس پوچھتے رہے تو ہر تفسیر کے بعد علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں کہ ہاں میں یہ تفسیر جانتا ہوں، میں یہ بھی جانتا ہوں، یہ بھی جانتا ہوں۔ جب 11 مکمل ہو گئی حضور غوث اعظم نے 12ویں بیان فرمائی، 13ویں بیان فرمائی، 14ویں، حتیٰ کہ 40 تفاسیر حضور غوث اعظم نے ایک ہی آیہ کریمہ کی بیان فرمائی اسی ایک مجلس کے اندر۔ حضرت علامہ ابن جوزی کہ جن کا مقام علمی لحاظ سے یہ ہے کہ آپ کو حافظ الحدیث کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ حافظ الحدیث۔ اور حافظ الحدیث کسے کہا جاتا ہے کہ جسے 1 لاکھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سند کے ساتھ یاد ہوں، اسے حافظ الحدیث کہا جاتا ہے۔ یہ مقام و مرتبہ ہے حضرت علامہ ابن جوزی کا۔ وہ فرما رہے ہیں کہ میں نے صرف 11 تفاسیر پر دسترس حاصل کی ہے، اگلی جو 29 تفاسیر ہیں ان کے بارے میں بھی نہیں جانتا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے کہاں سے بیان فرما دیا۔ اپنے وقت کے جید علماء میں شمار ہے حضرت علامہ ابن جوزی کا،
اور یہ سب سے بڑا درجہ اس وقت حافظ الحدیث کا ہوا کرتا تھا. تو آپ فرما رہے ہیں کہ میں 11 کے بعد جو اگلی 29 تفاسیر ہے نا ان کے بارے میں علم نہیں رکھتا. یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی مقام تھا. اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے اور دیگر تذکرہ نگاروں کے بقول بیک وقت 400 علماء و فضلاء حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں بیٹھ کر آپ کے خطبات کو تحریر کیا کرتے تھے. ایک ایک حرف حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تحریر کر کے اپنے پاس محفوظ کر لیا کرتے تھے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا. یہ ہر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سب کچھ عطا نہیں فرماتا. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر آپ کی پوری حیات مبارکہ کو دیکھیں نا تو بہت سی نصیحتیں آپ نے فرمائی. اور ایک نصیحت حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے شکوہ و شکایت نہیں کرنا چاہیے, اس سے اجتناب رکھنا چاہیے. آج ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے, اگر کسی کو مسلسل کاروبار میں گھاٹا پڑ جائے یا مسلسل کسی کے اوپر پریشانیاں مسلط ہونا شروع ہو جائے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایات کو بھول کر ان پریشانیوں کی وجہ سے رب کی بارگاہ میں گلہ کیا کرتے ہیں, ساڈا ہی گھر ویکھ لیا سی پریشانیاں نے. یہ جملے بسا اوقات انسان کو کفر تک پہنچا دیتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ لا علمی کی وجہ سے ہم علم نہیں نہ رکھتے, ہم جانتے نہیں ہیں کہ ہم کون سا جملہ کہہ رہے ہیں. ایک جملہ ہم عموماً شاید دیہاتوں میں یہ جملہ زیادہ تر بولا جاتا ہو, تو کوئی کسی سے پوچھے نا کہ بھائی تیرا گھر کہاں پر ہے, جس کا گھر مسجد کے پڑوس میں ہونا کہتے خدا کے پچھواڑے میرا گھر ہے, نعوذ باللہ. یعنی یہ بھی کلمہ کفر ہے. تو ہمیں ایسے جملوں سے اجتناب رکھنا چاہیے, اپنے آپ کو ایسے جملوں سے محفوظ رکھنا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کے اندر گزار دی, مگر زندگی کے آخری لمحے میں پریشانیاں ایسی مسلط ہوئی کہ ان پریشانیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو شکر گزاری بندہ کرتا تھا اس شکر گزاری سے منہ موڑ لے اور منہ موڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان بندہ بن جائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نعمت نہیں ہمارے اوپر, تو اور کیا ہے کہ جو فرشتہ ہمارے گناہ لکھ کر لے کر جاتا ہے اسی فرشتے کے ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اگلے دن ہمارا رزق بھی بھیج دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر کرم نہیں ہے تو اور کیا ہے, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمارے اوپر نعمت نہیں ہے تو اور کیا ہے. اگر ہم اپنے اس جسم کو دیکھیں نا, سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اربوں خربوں نعمتیں ہمارے صرف اس جسم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کرتا ہے. یہ تو صرف ہمارے جسم کے حوالے سے. اگر جسم کو چھوڑ کر ظاہری طور پر دنیاوی لحاظ سے دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی, مگر ہم ان نعمتوں پر ایک مخصوص مدت تک شکر ادا کرتے ہیں, اور جیسے ہی ہمارے اوپر کوئی پریشانی مسلط ہوتی ہے, کوئی مشکل ہمارے اوپر آ جاتی ہے, تو ہم ناانصافی کرنا شروع کر دیتے ہیں. ناانصافی کیا کرتے ہیں, شکر جو اللہ کا ادا کرنا ہوتا ہے نا اس کی نعمتوں پر, اس شکر سے ہم ہاتھ روک لیتے ہیں, زبان کو قابو میں کر لیتے ہیں. یہ زبان اس وقت انسان قابو میں کیوں نہیں کرتا کہ جب زبان سے نازیبا کلمات نکالتا ہے. اس زبان کو قابو میں اس وقت کیوں نہیں رکھا جاتا کہ جب انسان اپنی اسی زبان سے گالیاں بکتا ہے, جب اسی زبان سے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے, جب اسی زبان سے اپنے بچوں کو نازیبا کلمات سکھاتا ہے, اس وقت یہ زبان قابو کے اندر کیوں نہیں آتی. یہ زبان بے قابو اس وقت ہوتی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندے پر آزمائشیں مسلط کی جاتی ہے نا, تو بندہ جو ان آزمائشوں پر پورا نہیں نہ اترتا وہ پھر اس طرح کی کلمات اپنی زبان سے نکالنا شروع کر دیتے ہیں. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ہمیں اس حوالے سے بھی تعلیمات فراہم کی ہیں. سنیے کہ آپ نے اپنی کتاب فتوح الغیب کے 18ویں مقالہ کا جو عنوان رکھا ہے نا, النہی عن الشکوہ, یعنی شکوہ کی ممانعت کے حوالے سے آپ نے جو ذکر فرمایا. آپ فرماتے ہیں کہ مقالے کے آغاز کے اندر تاکیداً آپ نے جو نصیحت فرمائی ہے وہ نصیحت سنیے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نصیحت کیا فرمائی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ یعنی تم پر اللہ تبارک و تعالی جو بھی تکلیف یا اللہ کی جانب سے تمہارے اوپر جو بھی مصیبت آئے, جو بھی تکلیف آئے, تو کسی دوست یا دشمن سے
اس کی شکایت نہ کرنا۔ مصیبت کس کی جانب سے آتی ہے؟ کیا میں مصیبت دیتا ہوں؟ آپ کسی کو مصیبت دیتے ہیں؟ نہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ تو جب ہمارے اوپر کوئی مصیبت یا پریشانی آئے تو کیا فرما رہے ہیں کہ اس پریشانی اور مصیبت کا تذکرہ اپنے دوست سے بھی نہیں کرنا، اور رب تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائش یا کسی بھی فعل پر اللہ سے بدگمانی نہ کر بیٹھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بدگمانی نہ کر بیٹھنا، بلکہ ہمیشہ بھلائی اور شکر کا اظہار کرتے رہنا، کیونکہ بھلائی اور شکر کا اظہار کرتے رہنے کے اندر ہی ہماری عافیت ہے۔ یہ بھلائی اور شکر کا اظہار کرتے رہنا ہی ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اگر آج ہم نے بھلائی کو چھوڑ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر کا اظہار کرنا چھوڑ دیا، تو پھر ہم کامیاب لوگوں کے اندر ہمارا شمار نہیں ہوگا۔ ہم کامیابی سیڑھیوں پر کامیابی کے زینے نہیں چڑھ پائیں گے، بلکہ ہم ذلت کی گہرائی کے اندر جھونکے جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرنا ہم نے چھوڑ دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے۔ نعمتیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت بھی ہمیں عطا فرما رہا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر کوئی آزمائش آتی ہے۔ جب کوئی آزمائش آتی ہے تو کھانا اللہ تعالیٰ کے ہم سے چھین لیتا ہے، کھانا ملتا ہے نا، رات کو ہم کھانا کھا کر ہی سوتے ہیں نا۔ تو پھر ان آزمائشوں پر پریشان نہیں ہونا، بلکہ ان آزمائشوں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہی ادا کرنا ہے۔ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے کیا فرما رہے ہیں کہ اگر تو اپنی کم عقلی کی وجہ سے یہ سمجھا ہے کہ تیرے پاس کوئی نعمت نہیں ہے اور شکر کرنا جھوٹ ہے جبکہ شکوہ سچ ہے، تو جسے تو جھوٹ سمجھ رہا ہے یہ تیرے شکوے کے سچ سے بہتر ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ہر حال میں شکر کرنے کی وجہ سے سمجھاتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ سے آپ نے حوالہ دیا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا فَكَمْ مِن نِعْمَةٍ عِندَكَ وَأَنْتَ لَا تَعْرِفُهَا۔ ایسا کون ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت میسر نہیں ہے؟ کوئی دنیا میں ایسا کہ جسے رب کی طرف سے کوئی نعمت نہ ملی ہو؟ کوئی اس چیز کا انکار کر ہی نہیں سکتا۔ آدم علیہ نبینا و علیہ السلام سے لے کر کل بروز قیامت تک، بلکہ جنت کے اندر بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے فوائد حاصل کرتے رہیں گے۔ لگتا کہ آپ کو شاید یقین نہیں ہے، ملے گی جنت میں اللہ کی نعمتیں کہ نہیں ملیں گی؟ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت میں بھی نعمتیں عطا فرمائے گا، بلکہ دنیا میں جتنی نعمتیں عطا کی ہیں نا، جنت میں اس سے ہزارہ درجے بڑھ کر زیادہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عطا کی جائیں گی۔ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ ایسا کون ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں میسر نہیں؟ اس کی نعمتیں تو اتنی ہیں کہ وہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یوں ارشاد فرما رہا ہے کہ اور تم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، اس کی نعمتیں ہی اتنی ہیں کہ انسان ان نعمتوں کو گن ہی نہیں سکتا۔ سورہ الرحمن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارہا مرتبہ فرمایا نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ میں نے جیسے کہ پہلے ذکر کیا نا کہ ہمارا یہ جسم جو ہے ہزار ہاں بلکہ کروڑ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہمارے جسم کے اندر ہی نعمتیں موجود ہیں، بقیہ ظاہری نعمتیں تو بڑی دور کی بات ہے نا۔ صرف ہم اگر اپنے جسم کی طرف غور و فکر کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہزار بلکہ کروڑ نعمتیں ہمیں صرف اپنے اس جسم کے اندر مل جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کو اولیاء اللہ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور علیہ نبینا و علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق سعید عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔